الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ النساء کی 101 آیت سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ہجرت کی بات چل رہی تھی کہ ان کو ہجرت کرنی چاہیے جو مکہ اور ارد گرد و نواح کی بستیوں میں ہیں اور ایمان کے مطابق زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں، تو ان کو ہجرت کرنی چاہیے۔ جب تک ہجرت نہ کریں ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر جہاد کی اجازت دی گئی تھی، اور یہ بھی بات بتایا گیا تھا کہ ان کے چھڑانے کے لیے جو کمزور لوگ ہیں ان کو، لیکن کچھ ایسے کمزور تھے جو نکل سکتے تھے، ہجرت کر سکتے تھے، ان کو کہا گیا کہ ہجرت کرو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جو ہجرت کرے گا اس کو راستے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری جو چھپنے کی جگہ مل جائے گی، اور اگر کوئی راستے میں مارا جاتا ہے تو اس کو اجر مل ہی جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا۔ جب تم سفر کے لیے نکلو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر کر لیا کرو، نماز میں تھوڑی تخفیف کر لیا کرو، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کریں گے، کیونکہ جو کافر ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ وہ تمہارے کھلے کھلے دشمن ہیں۔ اب جو پیچھے ہجرت تھی، ہجرت کے اندر ایک رکاوٹ تھی کہ نمازیں کیسے پڑھیں گے، جائیں گے کیسے، تو فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر جو ہیں وہ تمہیں ستائیں گے تو تم راستے میں نماز قصر کر سکتے ہو۔ پہلے 3 ٹکڑے ہیں اس آیت کے، ان ٹکڑوں کو پہلے سمجھ لیجئے۔ اذا ضربتم فی الارض، ضرب فی الارض کا مطلب ہوتا ہے سفر پہ نکلنا۔ جب تم سفر پہ نکلو تو فلیس علیکم جناح، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز میں تخفیف کر لو، کمی کر لو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، یعنی پرسیکیوشن کریں گے تمہاری کافر۔ تیسرا ٹکڑا یہ ہے کہ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اور کافر جو ہیں وہ تمہارے لیے کھلے اعلانیہ دشمن ہیں۔ تو یہ 3 ٹکڑے ہیں اس جملے کے۔ پہلا، سفر میں اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں نماز کو کم کرنے کی، اور دوسری بات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میں حکم اس لیے دے رہا ہوں کہ کافر تمہیں ستا سکتے ہیں، تو تمہیں اندیشہ ہوگا کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ تیسرے جملے میں فرمایا کہ ہاں وہ تمہارے کھلے کھلے دشمن ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی چھپی ہوئی بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اب یہاں پر جو قصر کا حکم ہے واضح قرآن مجید میں آ گیا۔ اس میں بحث ہے کہ سنت میں پہلے تھا کہ قرآن میں پہلے آیا ہے، تو فلیس علیکم جناح سے لگ رہا ہے کہ سنت میں پہلے اختیار کیا گیا ہے، اور بعد میں قرآن مجید میں اس کی تائید آ گئی ہے۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ پہلے سے لوگوں کو پتہ ہو، یعنی دین ابراہیمی ہی سے پتہ ہو کہ نماز میں قصر کی جاتی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ البقرہ میں جہاں صفا اور مروہ کی بات ہے وہاں بھی یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم صفا اور مروہ کا طواف کرو۔ تو یہ لگتا ہے کہ پہلے کوئی تصور موجود ہے جس کی بات یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز قصر کر لو۔ اب یہاں پہ مشکل یہ آ گئی کہ 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ جب تم سفر پر نکلو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں پرسیکیوٹ کریں گے تو تم نماز قصر کر لیا۔ 2 شرطیں اکٹھی کر دی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب سفر پہ نکلو، اور دوسری ان خفتم ان یفتنکم۔ اس وجہ سے پھر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہے، تمام مفسرین کے، کہ یہ صرف خوف کے موقع پر رخصت دی گئی ہے، یعنی ایسا سفر جس میں دشمنوں کا ڈر ہو، ایسا سفر جس میں دشمنوں کا ڈر ہو کہ وہ حملہ کر دیں گے یا قافلہ لوٹ کر لے جائیں گے، اس صورت میں فرمایا کہ تم نماز قصر کر لو۔
حضرت عمر کا بھی ایک سوال مشہور ہے، روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے کسی نے پوچھا، کسی تابعی نے، کہ یہ کیا بات ہے کہ قرآن میں تو لگتا ہے کہ صرف خوف میں قصر کرنی چاہیے، لیکن ہم سفر میں بھی کرتے ہیں جس میں خوف نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح تم حیران ہو رہے ویسے ہی میں حیران تھا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم سفر میں قصر کیوں کرتے ہیں، تو خوف کا حکم تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا صدقہ ہے، تو اللہ کا صدقہ قبول کرو۔ ٹھیک ہے، رسول کا جواب دینے کا طریقہ یہی ہے، وہ ایسے ہی جواب دیں گے، وہ کوئی صرفی نحوی بحث نہیں کریں گے، نہ ان کا طریقہ ہوتا ہے یہ۔ ایک اور سوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جواب دیا ہوا ہے کہ تمہیں وہ جو گرمیوں میں آیت اتری تھی وہ کافی نہیں ہے، اسے مسئلے کو حل کر دیا گیا ہے، تو بس اس طرح سے جواب دیں گے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ، اور فقہا کے اندر بھی اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، خوف میں ہی کیا جائے گا، عام حالات میں نہیں کیا جائے گا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم خوف میں بھی کریں گے اور سادہ سفر میں بھی کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے۔ مشکل اس کی یہی ہے کہ یہ جو جملہ ہے ان خفتم ان یفتنکم، یہ شرط ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ شرط ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کافروں کے فتنے میں ڈالنے کا تو پھر قصر کرو، تو اگر یہ شرط ہے تو پھر یہ صلاۃ خوف ہی ہوگی۔ میرے خیال میں جملے کا اسٹرکچر کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سفر کے ساتھ ہی قصر کا اجازت دے دی ہے۔ اگر تم سفر پہ نکلو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم قصر کر لو۔ اب یہ بات ان خفتم والی بات ہے، وہ ہجرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو پیچھے یہاں زیر بحث ہے، اس کا تعلق قصر کے حکم کے ساتھ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سفر پہ نکلو ہجرت کے لیے تو تم قصر کر لیا کرو، کیونکہ دشمن تمہارا واضح ہے، اعلانیہ ہے، دشمن ہے، تو تمہیں ڈر ہے کہ تم ستائے جاؤ گے، اس طرح کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے آگے چل کر بھی ایک دلیل آئے گی، لیکن جب وہ اپنے ٹائم پہ آئے گی تو میں بتاؤں گا کہ اس سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ نہیں، یہ سفر سے متعلق تھا، یہ جو ان خفتم ان یفتنکم یہ شرط کی جگہ پر نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آگے چل کر مزید بات واضح کروں گا۔ ابھی فی الحال اتنا جان لیجئے کہ آیت کے اندر سفر کے ساتھ قصر کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سفر کیسا بھی ہو، خوف والا ہو یا خوف کے بغیر ہو، تو قصر کی جا سکتی ہے۔ اب قصر کا کیا مطلب ہے؟ تکثر من الصلاۃ کے الفاظ بولے گئے ہیں، تو ہر پہلو سے قصر ہو سکتی ہے، رکعتوں میں، نمازوں کی تعداد میں، نمازوں کے اوقات میں، طہارت میں، قرات میں قصر ہو سکتی تھی، لیکن سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قصر صرف 4 رکعت نمازوں میں کی گئی ہے، 2 رکعت نمازوں کی بس، یعنی ظہر اور عصر اور عشاء، اس میں قصر کی گئی ہے۔ جو 4 رکعتوں والی، 4 فرض والی رکعتیں ہیں، ان میں 2 فرض کر دیے گئے ہیں، نہ 3 کو 1 کیا گیا ہے یا 2 کیا گیا ہے، نہ 2 کو 1 کیا گیا ہے۔ اس سے احناف کے ایک موقف کی تائید ہوتی ہے۔ احناف جو ہیں وہ اہل حدیث کی طرح 1 رکعت نماز کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے جو اہل حدیث برادری ہے وہ وطروں میں 1 رکعت پڑھنے کی قائل ہے، وہ 1 رکعت پڑھنے کی قائل ہے۔ تو اب میں دلیل یہ دینا چاہتا ہوں کہ قصر ساری نمازوں میں ہو سکتی تھی، یعنی فجر 1 رکعت کر دی جاتی، مغرب 2 رکعت کر دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، کیونکہ مغرب فجر کو 1 رکعت کرنے سے نماز نہیں رہتی، اور مغرب کو اگر 2 رکعت کر دیا تو اس کا طاق ہونا ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ فرض نمازیں مغرب پہ جا کے طاق ہوتی ہیں، تو اگر اس کو 2 کر دیا جاتا تو طاق خراب ہونا ہے، اور اس طاق کو برقرار رکھنے کے لیے فجر کو 1 کر دیا جاتا تو نماز نہیں رہتی۔ اس سے احناف کا یہ نظریہ جو ہے کہ 2 رکعت ہی کم از کم نماز ہوگی، 1 رکعت نہیں ہوگی، اس کو تقویت ملتی ہے۔ تو فجر 2 ہی رہے گی، مغرب 3 ہی رہے گی، ظہر، عصر اور عشاء
یہ 4 کی جگہ 2 رکعتیں ہو جائیں گی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا قصر جو ہے وہ وقت میں کیا گیا. 5 وقت ہیں تو سفر کی سہولت کے لیے 3 وقت کر دیے گئے کہ آپ ظہر اور عصر اکٹھی کر سکتے ہیں اور مغرب اور عشاء اکٹھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ گویا 3 وقت ہو گئے سفر میں. وقت میں قصر کر دی گئی، رکعتوں میں قصر کر دی گئی، لیکن طہارت میں قصر نہیں کی گئی اور قرات میں قصر نہیں کی گئی. یہ نہیں کہا گیا کہ پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں قرآن نہیں پڑھو، بس سورہ فاتحہ پڑھ لو، ایسا نہیں کیا گیا. اور فجر کا ٹائم بھی نہیں چھیڑا گیا اور باقی ٹائم بھی چھیڑ دیے گئے. مغرب اور عصر اکٹھی کر دی گئی اور ظہر اور معافی چاہتا ہوں ظہر اور عصر اکٹھی کر دی گئی اور مغرب اور عشاء اکٹھی کر دی گئی. خواہ پہلے کر لیں خواہ بعد میں کر لیں، لیکن فجر کا ٹائم نہیں چھیڑا گیا، وہ وہی رکھا گیا. واضح ہو گیا. اب جو قصر کی گئی ہے وہ 4 رکعتوں والی نمازوں میں 2 رکعتیں کی گئی ہیں. رکعتوں میں صرف اتنی قصر ہوئی ہے. وقت میں صرف یہ قصر ہوئی ہے کہ مغرب اور عشاء اکٹھی کر سکتے ہیں اور ظہر اور عصر اکٹھی کر سکتے ہیں. فجر کا ٹائم آپ نہیں ہلا سکتے. یہ سنت متواترہ میں ہے. سنت متواترہ پہلے ہے، اس لیے اس آیت کے اندر تکسرو جو ہے اس کی روشنی میں سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آج بیٹھ کے خود ہی قصر کرنا شروع کر دوں کہ فجر بھی 1 رکعت کر لیتے ہیں اور مغرب 2 رکعت کر لیتے ہیں. یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سنت کا بیان ہے جو یہاں ہو رہا ہے کہ جو سنت میں طریقہ چلا آ رہا ہے، ملت ابراہیمی میں جو طریقہ چلا آ رہا ہے کہ سفر میں نماز قصر کر دو، وہ تم یہاں بھی قصر کر سکتے ہو، ہجرت کے سفر میں بھی. تو یہ قصر نماز ہو گئی. قصر نماز میں وقت اور رکعتوں میں قصر کی گئی ہے. نمازوں کی تعداد کم نہیں کی گئی. ٹائم اکٹھا کر کے 3 گویا بن جاتی ہے، لیکن پڑھی 5 جائیں گی. یعنی ظہر اور عصر الگ الگ ایک ہی ٹائم پر پڑھی جائے گی، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. تو اب یہ سفر کی حالت میں نماز کم کرنے کا جو حکم ہے اس کی میں نے تفصیل کر دی. آگے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. آگے فرمایا کہ اگر آپ ان کے اندر ہوں اور ان کے لیے نماز پڑھا رہے ہوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ نماز قصر ہو رہی ہے اور سفر میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیچ میں ہے. اب ہر نمازی چاہے گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے باجماعت. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروپ کو پڑھا دیں اور دوسرا گروپ کہے نہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. ہم اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ بیچ میں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جب آپ بیچ میں ہوں اور آپ ان کے لیے نماز پڑھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نماز پڑھائیں گے، فلتکم آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور طائفۃ منہم معک اور ایک گروپ جو ہے، ایک ٹکڑی جو ہے وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے گی. لیکن ولیاخذوا اسلحتہم وہ اپنا اسلحہ تھامے رہیں گے، اسلحہ نہیں چھوڑیں گے. یعنی پوری طرح تلوار پکڑ کے اسلحہ جو پہنا ہوا ہے، جو زرہ وغیرہ وہ بھی پہنے رہیں گے اور اسلحے کے ساتھ نماز پڑھیں گے. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو جب یہ سجدہ کر لیں یعنی رکعت اپنی ادا کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو تمہاری پیچھے سے ہٹ جائیں. تو اب اس میں 2 طریقے تھے، 2 طریقے معلوم ہوتے ہیں روایتوں میں. ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت سجدہ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ اپنی 2 رکعتیں پوری کر کے چلے جاتے تھے ایک گروپ کے. پھر دوسرا گروپ آ کے صفیں بنا لیتا تھا تو آپ کو کہتا تو آپ کھڑے ہو جاتے. وہ آگے آ رہا ہے دوسرے گروپ کا. ایک طریقہ یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے چلے گئے اور انہوں نے اپنی دوسری رکعت بعد میں پوری کر لی. تو یہ دونوں طریقے روایتوں میں آئے ہیں، لیکن بہرحال جو یہاں سے لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ نماز آپ بیٹھ جائیں گے 1 رکعت سجدہ کر کے، اور صحابہ کی جماعت جو ہے آپ کے ساتھ پڑھ رہی تھی پہلی رکعت، وہ دونوں رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر کے اپنی قصر نماز پوری کر لے گی. پھر دوسری پارٹی آ جائے گی، وہ پھر آگے ولتاتی طائفۃ اخری پھر دوسرا گروپ آ جائے لم یصلو جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا معک وہ بھی آپ کے ساتھ 1 رکعت پڑھ لیں. تو دونوں گروپوں کو
ایک ایک रकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़नी है और एक एक रकत अपनी अपनी पढ़नी है। इसमें एक तरीका ये भी लोग मुफस्सिरीन ने तजवीज़ किया कि आप 4 रकतें पढ़ते थे और सहाबा 2 रकतों के बाद सलाम फेर के चले जाते थे और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी रकत के लिए उठते, तीसरी और चौथी के लिए तो वो दूसरी जमात। ये भी लोगों ने मुफस्सिरीन ने बताया है, लेकिन रवायात में जो मैंने तरीके बता दिए वही थे। और फरमाया कि ये भी आएंगे तो ये भी अपना असलिया और अपनी जो भी बचाव के तरीके हैं वो इख्तियार किए रखेंगे। वद्दल्लज़ीना काफ़रू, क्योंकि काफिर ये चाहते हैं कि लौ तगफलूना अन असलिहतिकुम, कि तुम अपने असलहे से गाफिल हो जाओ, व अमतिअतिकुम, और अपने सामान से, फ़यमीलूना अलैकुम मैलतन वाहिदा, तो फिर वो अचानक तुम पर मिलकर हमला करें और तुम्हें नुकसान भी पहुँचाएँ और तुम्हारा माल गनीमत भी लूट कर ले जाएँ। तो अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है। बाज़ मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं कि हर जंग में ऐसे ही नमाज़ पढ़नी है। नहीं, इसमें आप देख रहे हैं कि शुरू में आगाज़ में व इज़ा कुन्त फ़ीहिम, जब आप इनके बीच में हैं तो तभी ये तरीका होगा। हर सिपा सलार के साथ ये मसला नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यहाँ 2 टुकड़ियाँ बनाने का कहा गया है कि एक ग्रुप जाएगा जंग लड़ता रहेगा, दूसरा ग्रुप नमाज़ पढ़ेगा, या एक ग्रुप पहरा देता रहेगा, दूसरा ग्रुप नमाज़ पढ़ेगा। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 8 टुकड़ियाँ बनाई जा सकती हैं, 20 बनाई जा सकती हैं, और हर आदमी अपने अपना इमाम मुकर्रर कर दिया जाए, नमाज़ पढ़े और आ जाए। तो अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपकी ज़ात की वजह से, क्योंकि हर शख्स ये चाहेगा कि आपके साथ नमाज़ पढ़े, इस वजह से ये अल्लाह ताला ने नरमी की थी। तो अब जो हुक्म है इसके अंदर, वो सारे के सारे हुक्म जो हैं वो दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ। अगर आप मौजूद हैं और आप उनको नमाज़ पढ़ाएंगे तो आप एक रकत इनको पढ़ाएंगे, एक ग्रुप आपके साथ, आधी फ़ौज आपके साथ आ जाएगी, आधे लोग आपके साथ नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन वो अपना असलहा पहने रखेंगे और अपनी जो भी हिफाजत की चीज़ें हैं वो भी पहने रहेंगे, और फिर आप एक रकत पढ़ा कर रुक जाएंगे, ये पीछे से अपनी 2 रकातें पूरी करके चले जाएंगे, फिर दूसरा ग्रुप आएगा और वो आकर नमाज़ पढ़ेगा, फिर वो अपना सजदा करके जो भी करना है वो करेगा। अलबत्ता इनको भी अपना सामान बांधे रखना है और अपने असलहा को भी बांधे रखना है। ठीक है, ये वो आयत है जिससे वो लोग जो नमाज को अस्सलात या निज़ाम रब्बानी कहते हैं, उनके लिए इसमें वाज़ेह हुज्जत है कि उनका नज़रिया गलत है। यहाँ पर नमाज कसर हो रही है, निज़ाम रब्बानी कहाँ कसर करेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि एक सजदा करके वो चले जाएंगे। कौन से निज़ाम रब्बानी में सजदे होते हैं? तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये 5 वक्त की नमाज ही कुरान मजीद में अस्सलात है। ये आयतें बिल्कुल दो टोक कर देती हैं। इन आयतों के बाद किसी के लिए गुंजाइश नहीं रहती कि वो कहे कि नमाज का मतलब नमाज नहीं है, अस्सलात का मतलब 5 वक्त नमाज नहीं है। ये बिल्कुल वाज़ेह आयतें हैं कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ऐसे ही सूरह जुम्मा है, सूरह जुम्मा में भी वाज़ेह हो जाता है कि नमाज कुछ अलग से चीज़ है जिसके लिए तो कोई निज़ाम रब्बानी इसका मतलब नहीं है, ना किसी की पैरवी पेशी नज़र है ना कुछ। ये 5 वक्त की नमाज है, इसलिए बार बार कहा गया कि सुबह शाम, सूरज चढ़ने से पहले, सूरज चढ़ने के और डूबने के बाद, ये जो औकात बताए हैं ये भी निज़ाम रब्बानी के औकात नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है कि नमाज़ों से क्या मतलब है। तो आगे चलते हैं। आगे फरमाया कि अच्छा, इसमें जो असलहा है वो वाज़ेह है। ये तो शायद दायमी कानून होगा कि अगर फ़ौजें नमाज़ पढ़ रही हैं तो नमाज के दौरान भी सिपाही अपना असलहा बांधे रखें गजंग के ज़माने में। ये अल्लाह ताला की नसीहत है, इसको कायम रहना चाहिए और ये डर रखना चाहिए कि दुश्मन जो है वो गफलत का मौका पाकर अपना फ़ायदा उठाता है, तो तुम्हें गाफिल नहीं रहना है। वला जुनाह अलैकुम इन काना बिकुम अज़न। अब वो जो असलहा पहने रखना है और अपनी जो हिफाजत की चीज़ें वो भी पहने रखनी है, उसकी लिए नरमी कर रहे हैं अल्लाह ताला। वला जुनाह अलैकुम, इसमें तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, इन काना बिकुम अज़न, अगर तुम्हें कोई अजियत हो, मिन मतरिन, बारिश की वजह से, और कुन तुम मर्जा, या तुम्हें कोई बीमारी लाहक हो, तो अब असलहा पहनना और चीज़ों को उठाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो
कुंतुम मर्जा अन तज़ऊ असलिहतकुम, इस सूरत में तुम अपना असलहा रख सकते हो, यानी पहनना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें तकलीफ़ है, तकलीफ़ में हो तो अलबत्ता वह खुजू हिजरकुम, लेकिन चौकन्ने रहो, एहतियाती तदाबीर पूरी रखो। इन अल्लाह अद्दा लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना, और याद रखो कि इस सूरत में अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचेगा तो कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए इहानत आमेज़ अज़ाब तैयार कर रखा है। ठीक हो गया जी। तो अब ये पहले कसर का हुक्म आ गया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग की हालत में नमाज़ पढ़ने का तरीका आ गया, और जंग नमाज के दौरान इसकी पाबंदी लगा दी कि आपने असला पहनना है, सिवाय इसके कोई बीमारी हो या किसी के लिए वो तकलीफ़ का बायस हो, कोई ज़ख्म लग गया है तो असला उसको चुभ रहा है तो वो उतार सकता है। ये ज़ाहिर है कि आम हालत में भी नमाज ना भी हो तब भी उतारना पड़ता है ऐसे आदमी को, तो वो उतारा जाएगा तो उसी को। अब इस सारे बयान से आप समझ सकते हैं कि हिजरत में नमाज नहीं छोड़नी, सफ़र में नमाज नहीं छोड़नी, जंग में नमाज नहीं छोड़नी। इससे समझ सकते हैं कि 5 वक्त नमाज की अहमियत क्या है, यानी ये हर सूरत में आपको अदा करनी है, इसमें आप कोई कोताही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोताही आपको नमाज में काबिल कबूल नहीं है, इसलिए हर नबी को, हर रसूल को इसका हुक्म दिया गया है और तमाम मुसलमानों को इसका हुक्म दिया गया है। इवन ये कि मैदान जंग में दुश्मन हमला कर रहा है तो अल्लाह ताला कहते हैं असला पहन के नमाज़ पढ़ोगे, नमाज नहीं छोड़ सकते। हालांकि लग ये रहा था कि अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई जंग का मैदान हो तो कोई बात नहीं, नमाज़ छोड़ दिया करो, बाद में पढ़ लिया करो, या मैदान जंग में जब हो तो मैं 5 नमाज़ों की कसर कर रहा हूँ, एक एक रकत शाम को पढ़ लिया करो इशा के बाद, नहीं कहा। तो इससे आप नमाज की अहमियत से वाकिफ़ हो सकते हैं कि अल्लाह ताला ने, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर सूरत में नमाज़ पढ़ लें। अब कसर के बारे में मैंने बता दिया कि कसर सफ़र में कुरान से ही निकल रहा है, आगे एक और दलील आएगी तो उस वक्त वाज़े कर दूँगा। तो नमाज खौफ में सिर्फ कसर नहीं है, सफ़र में भी कसर है, और खौफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ने का तरीका भी यहाँ बता दिया गया है। आगे फरमाया फ़ाइज़ा क़ज़य्तुमुस्सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, और जब तुम नमाज पूरी कर लो, यानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ने का बताया गया तरीका, इसमें फरमाया कि जब तुम नमाज पूरी पढ़ लो तो फिर भी अल्लाह को याद करते रहो, क़याम में यानी खड़े बैठे हुए, क़ुऊदन बैठे हुए, और अला जुनूबिकुम लेटे हुए। ये इंसान की ज़िंदगी की 3 हालतें हैं जिसमें सारी ज़िंदगी की हरकतें कवर हो जाती हैं। हम खड़े होते हैं, काम कर रहे होते हैं, बैठे हैं, काम कर रहे होते हैं, या बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं। तीनों सूरतों में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह को याद करो, याद रखो। मैं पहले भी जब ज़िक्र आता है तो वज़ाहत कर चुका हूँ कि असल में वज़्कुरू का मतलब याद रखना है, उसके लिए नमाज़ पढ़ते हैं हम, उसके लिए हम वो तस्बीहात भी करते हैं, लेकिन असल चीज़ याद रखना है। तोलते हुए, बोलते हुए, सोते हुए, काम करते हुए हमें खुदा को याद रखना है। उसकी फिर शक्लें ये भी होती हैं कि हम ज़ुबान से कोई ज़िक्र कर लेते हैं। तो अगर मैं तोलते हुए खुदा को याद रखूँगा तो इससे बेहतर कोई ज़िक्र नहीं है। और फिर मैंने जो बोल कर ज़िक्र है उसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा भी बताया करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए उसवा कायम किया है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे और मुख्तलिफ़ मौक़ों के लिहाज से कुछ अस्कार करते रहते थे। खाना खाते हुए क्या करना है, बात करते हुए क्या करना है, बाज़ार जाते हुए क्या करना है, बाज़ार घर में दाखिल होते हुए क्या करना है, मस्जिद में दाखिल होते हुए क्या करना है। तो ये आपका उसवा है, 2 निकाती उसवा है, 5 वक्त की नमाज और इस तरह के मौक़ों पर ज़िक्र करना। और इन्हीं मौक़ों में से एक मौका ये होता है कि जब शैतान वसवसा डाले तो औज़ु बिल्लाहि ला हौल वला कुव्वता पढ़ना नहीं है, बल्कि ये दुआ के कलमात हैं कि या अल्लाह मैं शैतान से बचना चाहता हूँ, आप मुझे बचाइए। ये मतलब होता है, ये नहीं कि आपने पढ़ेंगे तो हो जाएगा, नहीं। जब आप दुआ की गरज से करेंगे तो इंशाअल्लाह, तो ये याद रखना है अल्लाह ताला को। एक यह है कि ज़िंदगी के तमाम कामों में खुदा को याद रखा जाए, असल ज़िक्र यही है। इसका एक हिस्सा ये है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं और कोई ज़िक्र अस्कार करते हैं।
بیٹھ کر 1000 2,000 یہ تسبیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ کبھی ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھے گئے، نہ تلقین کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں. جو کچھ بنا ہے بعد میں بنا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے ایک ذکر تجویز کیا ہو اور خود نہ کیا ہو. یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ تو آپ سے اپنے عمل سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے. لوگوں نے آپ کا نام لے لے کر تسبیحات تراشی ضرور ہیں، لیکن وہ میں نے بتا دیا کہ آپ کا جو اسوہ ثابت شدہ ہے وہ صرف 2 نکاتی ہے. 5 وقت کی نماز، اس کے ساتھ آپ نوافل بھی پڑھتے تھے، اور جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اور فرض نماز بھی. اور اس کے ساتھ مختلف موقعوں پر کھانا کھاتے ہوئے، کپڑا بدلتے ہوئے، شیشہ دیکھتے ہوئے، کنگھی کرتے ہوئے آپ کو دعائیں سکھائی گئی ہیں. وہ آپ اردو میں کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یاد کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ سمجھ کے کر لیں. وہ دعا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ ذکر کو منتر کی جگہ پہ رکھ دیا گیا. منتر جو جادو کا ہوتا ہے کہ ادھر یہ کریں گے ادھر یہ ہو جائے گا. تو کوئی وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں سکھایا کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، ہرگز نہیں ہے. تو کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی ذکر منتر کی طرح نہیں ہے. یا یہ دعا ہوتی ہے یا یہ اپنے آپ کو یاد دہانی ہوتی ہے. بس ذکر کے 2 ہی مقاصد ہیں. تو اب جو پیچھے جو قصر کا حکم دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ خوف کا حکم دیا. اب فرمایا کہ تم اگر نماز پوری کر لو تو یہ نہیں سمجھنا کہ نماز کر لی تو ذکر ختم ہو گیا. نہیں، 24 گھنٹے ہی ذکر یاد رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو. آگے وہ جملہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے بالکل پکی بات ہو جاتی ہے کہ یہ نماز قصر کا حکم سفر کے ساتھ ہے. فرمایا فَإِذَا اطْمَنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب تم امن میں آ جاؤ تو پھر پوری نماز قائم کرو. اب جو اطمینان ہے یہ خوف کا الٹ نہیں ہے. حکم شروع ہوا تھا اذا ضربتم فی الارض سے، تو سفر سے شروع ہوا، اور ختم ہوا ہے تو سفر کے الٹ پہ ختم ہوا ہے. اطمیننتم، جب تم ٹھہر جاؤ، مقیم ہو جاؤ، سفر ختم ہو جائے. یہ خوف کا الٹ نہیں ہے. خوف کا الٹ امن ہوتا ہے، اور سفر کا الٹ اطمینان ہوتا ہے. اطمینان حرکت کے خاتمے کا نام ہے. اطمینان عربی زبان میں حرکت کے خاتمے کا نام ہے. ہم جو دل کا اطمینان کہتے ہیں وہ بھی یہی کہ دل کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، تو دل کا جو تردد ہے وہ ختم ہو جائے تو اطمینان ہو جاتا ہے. تو فَإِذَا اطمئننتم، جب تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے، یعنی سفر کی آپاداپی ختم ہو جائے، تو تم کیا کرو گے؟ پوری نماز پڑھو گے. اب خوف کا ذکر نہیں کیا. اگر خوف کا ہوتا تو پھر ہونا چاہیے فَإِذَا آمَنْتُمْ، جیسے دوسری جگہوں پہ آیا ہے. جس جگہ پہ چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے نماز پڑھنے کا حکم ہے وہاں پر یہی لفظ آئے ہیں. تو وہ حکم سفر کا نہیں ہے، وہ حکم خوف کا ہے. یہ حکم سفر کا ہے. اس لیے اس کا خاتمہ یہاں کیا کہ جب تمہیں سفر ختم ہو جائے تو پھر پوری نماز پڑھو. اس جملے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کے علاوہ بھی سفروں میں قصر فرمائی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز جو ہے وہ مومنین پر فرض کی گئی ہے وقت کے لحاظ سے. یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ جو قصر جمع بین الصلاتین کیا گیا وہ بھی اس میں شامل تھا. کہ جب یہ پہلے کہا گیا کہ تم نماز قصر کر لو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی کہ جمع کر لی، لیکن فرمایا کہ اب تم نماز پوری پڑھو. اور یہ بھی بات نوٹ کر لو کہ نماز وقت پر مقرر کی گئی ہے، بے وقت نماز نہیں پڑھی جائے گی. تو اطمینان کی حالت میں نماز جمع نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اطمینان کی حالت میں یعنی عدم سفر کی حالت میں نماز جمع نہیں ہو سکتی، اور نہ نماز میں قصر ہو سکتی ہے. اب یا آپ کو اطمینان ختم ہوگا تب آپ قصر کریں گے، یا آپ کو جمع کریں گے جب آپ کا اطمینان ختم ہوگا. وہ اطمینان ظاہر ہے کہ سفر سے ختم ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی آپ سفر میں ہوں تو اطمینان ختم ہو گیا. ابھی آپ گھر سے نکلے ہیں، اطمینان ختم ہو گیا. اور جب آپ گھر آ جائیں تو ابھی 10 سیکنڈ ہوئے ہیں، اطمینان آ گیا، سفر ختم ہو گیا. تو یہ اصول ہوگا قصر کا بھی اور جمع بین الصلاتین کا بھی.
یہ اصول نہیں ہے کہ کتنا کلومیٹر ہوں یا کہ اس کا بیان نہیں ہوا ہے. جو لفظ بیان ہوئے ہیں اذا ضربتم، جب سفر پہ نکل پڑے، قصر اور جمع بین الصلاتین شروع ہو گئی، اور جب اطمینان آ گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا، پھر واپس اصل نماز آ جائے گی. تو ان الصلاۃ کانت، اب اسی سے کتاب موقوت ہونے کی وجہ سے نماز کے بارے میں جو قضا کا تصور ہے وہ بھی یہاں سے پھوٹ آتا ہے. کہ مثال کے طور پر ہم کس جگہ پھنسے ہوئے تھے، نماز کا ٹائم نکل گیا، تو اب کیا کرنا ہے. اس میں ہمارے ہاں دو مسلک بن گئے. ایک مسلک وہ ہے جو کہتا ہے کہ بس توبہ کریں اور ختم، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ نہیں، نماز قضا بھی پڑھنی پڑے گی. یہاں پر ایک پاکستان میں ایک تصور پایا جاتا ہے، پتہ نہیں باقی علاقوں میں پایا جاتا ہے کہ نہیں. لوگ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، تو بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، تو کوئی نماز پڑھ لیں، کوئی نہیں کوئی قضا پڑھ لیں گے. یہ قضا نہیں ہوتی ہے. قضا یہ ہے کہ کسی کام میں پھنسے ہوئے تھے، نہیں کر سکے یا بھول گئے، اب آپ کو پڑھنی ہے. جانتے بوجھتے ہوئے ڈیلے کر کے قضا نہیں ہوتی، یہ واضح رہنا چاہیے. تو اب جو قضا ہوتی ہے وہ کس اصول پر ہوتی ہے وہ سمجھ لیجئے. توبہ کا قانون اللہ تعالیٰ نے، پیچھے بھی ہم سورہ البقرہ وغیرہ ہم دیکھ چکے ہیں، توبہ کا قانون اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگیں، اور جو غلطی ہوئی ہے اس کو درست کر دیں، اس کی تلافی کر دیں. تو نماز جب رہ جائے اس طرح سے تو ہم توبہ کریں گے، اور توبہ کرنے کے بعد جو نماز ضائع کر دی ہم نے اس کو پڑھ بھی دیں گے تاکہ معاملہ اصلاح ہو جائے، تلافی ہو جائے. تو اب جو باتیں واضح ہو رہی ہیں نماز کے بارے میں، نمبر ایک، ہر صورت میں نماز پڑھی جائے گی، جنگ ہو، بیماری ہو، کچھ ہو. میدان جنگ میں معاملہ ہو تو ٹکڑیوں میں تقسیم ہو کر جنگ بھی ہوتی رہے گی، نماز بھی ہوتی رہے گی. نمبر دو، نماز جو ہے وہ سفر کی حالت میں قصر کی جا سکتی ہے، اور سفر کی حالت ختم ہوتے ہی پوری نماز پڑھی جائے گی. نمبر تین، نماز وقت پر مقرر کی گئی ہے، وقت سے پہلے ادا نہیں ہو سکتی، وقت کے بعد قضا ہوگی توبہ کے اصول پر. ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی ہے کہ من صلی الصلاۃ لوقتہا، جس نے اپنی نمازیں، 5 وقت کی نمازیں وقت پر ادا کرتا رہا تو میں ضمانت دیتا ہوں کل قیامت والے دن کے دوزخ میں نہیں جائے گا. یہ اتنی بڑی بات ہے، سوائے اس کے کہ کوئی کبیرہ گناہ اس نے ایسا کر لیا کہ یہ نمازیں ضائع چلے گئیں سب کچھ. تو امید یہی ہوتی ہے کہ نمازوں کی باقاعدگی کرنے والا کبیرہ گناہوں سے بچا ہوتا ہے. تو اس اصول پر یہ بات کہی گئی ہے. تو 5 وقت کی نماز ٹائم پر مقرر ہے. ٹائم ہمارے ہاں صرف یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارا دفتر کا ٹائم 9 بجے ہے، ایسا نہیں ہے. نمازوں کے ٹائم 2 اینڈز پہ یہ درمیان ہوتے ہیں. فجر شروع ہوتی ہے اور پھر فجر سورج چڑھنے پر ختم ہو جاتی ہے. اس میں کوئی گھنٹے، سوا گھنٹے، 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. ایسا ہی ظہر ہے، ایسا ہی عصر ہے، کہ ایک ٹائم سپین ہے جس کے اندر ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہر روز 4 بجے ہی عصر ہونی ہے، نہیں، وہ 3:30 بجے شروع ہوگی، 5:30 تک چلتی رہے گی. ٹھیک ہے، تو درمیان کا یہ ٹائم ہے، یہ سارا نماز کا، اس کے اندر پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی. تو کتاباً موقوتہ کا مطلب یہ ہے. اور ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کہ ابھی امت نماز پڑھتی ہے، اپنے وقت پر ہی پڑھتی ہے، اور انہوں نے سفر کے بغیر نماز جمع نہیں کی. 5واں فیصلہ حکم یہ ہے یہاں پر کہ سفر کے بعد، سفر ختم ہوتے ہی نہ قصر ہوگی نہ جمع ہوگی، ٹائم پر پورے پر نماز پڑھی جائے گی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر اگر گھر سے نکلنے سے پہلے نماز کو 2 نمازوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو پاسبل ہے ایسے؟ ہاں، لیکن پھر قصر نہیں ہوگی، اکٹھا کیا جا سکتا، یعنی کہ دونوں اگر دونوں پوری ہیں، نہیں ہے تو 3 اور 4 پڑھ کے تو نکل سکتے. جمع کر سکتے ہیں. سر یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، یہ کس اصول پر کیا جائے گا پھر؟ کیونکہ سفر شروع ہونے لگا نا. اب آپ نے مثلا نکلنا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ راستے میں عصر نکل جائے گی میری، تو آپ نے عصر اور ظہر اکٹھی پڑھ لی، نکل گئے. لیکن حکم تو یہ ہے نا کہ جب آپ نکل جائیں ہاں اس کے بعد آپ نے قصر کرنا ہے.
جی ہاں، تو یہ اکٹھا کرنے کا وہ ہم کس طرح سے لیں گے؟ وہ سنت سے ہمیں اصل میں یہ تو صرف قصر کا ذکر ہے قرآن مجید میں تاکہ شرائط قواعد واضح ہو جائیں، ورنہ وہ سنت سے ہمیں معلوم ہے۔ اچھا، دوسرا آپ نے جو بات کی تھی کہ سنت جیسے یہ آیت شروع ہوتی ہے کہ جب تم گھر سے نکل جاؤ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے لیے، تو آپ نے کہا تھا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ طریقہ شاید اس سے پہلے بھی چلا آ رہا ہے، تو اس سے پہلے اگر وہ طریقہ چلا آ رہا ہے اور سفر کے لیے ابھی اجازت مل رہی ہے تو وہ طریقہ کس لیے تھا؟ پھر وہ قصر کس وجہ سے کرتے تھے؟ نہیں، وہ قصر چل رہی ہے دین ابراہیمی میں جو چلی آ رہی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس کو قائم کر دیتی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ قرآن میں ذکر آئے، بس وہ جاری ہے دین، اس کا ذکر حوالے کے طور پہ آ جائے گا، یا یہ کہا گیا کہ اس جو ہجرت تم کرنے لگے ہو اس میں بھی اس کو استعمال کرو، بس۔ نہیں، یعنی کہ وہ طریقہ ہمیں سنت میں اور کوئی ملتا نہیں ہے، سفر کے علاوہ قصر کہاں پہ کی جاتی ہے؟ کہیں نہیں کی جاتی، سنت میں سفر کے علاوہ قصر نہیں کی گئی ہے۔ نہیں، پھر آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ یہ سفر کے علاوہ بھی قصر کا طریقہ موجود تھا، اسی لیے تو سفر میں بھی کہا گیا ہے نا کہ خوف اور سفر دو چیزیں ہیں، خوف میں بھی قصر کی گئی ہے، سفر میں بھی قصر کی گئی ہے، ان دو کے علاوہ کسی اور شکل میں قصر نہیں کی گئی۔ یعنی آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا خیال ہوا کہ اچھا نہیں میں نے وہ ایک مضمون لکھنا ہے تو میں دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ لوں، نہیں۔ اور یہ جو احادیث میں ملتا ہے کہ بعض اوقات بغیر خوف کے اور بغیر کسی عذر کے بھی اکٹھی کی گئی ہیں نمازیں، صحیح بخاری کی ایک حدیث، سفر میں کی گئی ہیں بغیر خوف کے۔ بغیر عذر بھی بتایا جاتا ہے اس کے ساتھ، جی کوئی عذر بھی نہیں تھا اور کوئی خوف بھی نہیں۔ ہاں، وہ عذر کا کیا مطلب ہے اب پتہ نہیں، عذر کو واضح نہیں کیا گیا، اس لیے ہم ایک ایسی غیر مبہم لفظ کی وجہ سے بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس میں آپ نے جو کہا تھا جی ایک روایت میں کچھ الفاظ اس طرح سے ہیں کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا صدقہ کس طرح؟ صدقے کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اس کو قبول کرو۔ اور یہ جو ذکر کا آپ نے کہا تھا جی، یہ جو ذکر ہوتے ہیں یہ کوئی منتر نہیں ہوتے، تو وہ جو ایک روایت صحیح روایت میں آتا ہے وہ نماز کے بعد جو ایک وظیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بتایا تھا، وہ جیسے سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، تو یہ کس طرح سے دعائیہ کلمات ہیں؟ پھر یہ تو ایک تعریفی کلمات۔ ہاں، یہ دعائیہ کلمات ہے، ذکر کی جگہ کی ہے، اس کا جو نتیجہ نکالا گیا وہ درست نہیں ہے۔ جو بیان کے مثال کے طور پر پوری روایتی میں غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آٹا پیستی ہے، ان کو چھالے پڑ جاتے ہیں۔ گھر کے کتنے افراد ہیں؟ دو بظاہر، 2 بیٹے، ایک شوہر، بیٹی بھی لگانا، زینب بھی ہیں، 3 بچے اور 1 میاں، 4 افراد کا آٹا گوندتے ہوئے چھالے پڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں، بہت سارے ملازمین موجود ہیں، کسی کو کہتے ہیں یار جا کے آٹا پیس آیا کرو۔ سیدہ فاطمہ کو اتنی تکلیف میں رکھ کے آپ خوش ہیں، اور واقعی اتنا آٹا پیسنے سے چھالے پڑ جاتے ہیں؟ یا وہ کاروبار کرتی تھی، آٹا پیس کے بیچتی تھی، ٹھیک ہے نا، ساری دنیا کی خواتین آٹا پیستی ہوں گی اس وقت، تو فرض کر لیجئے کہ سیدہ فاطمہ اتنی ہی نازک اندام تھیں کہ ان کو چھالے پڑ جاتے تھے، تو والد صاحب کوئی اپنے کسی ساتھی کو کہتے جا کے آٹا پیس آیا کرو، حضرت علی کو حکم دیتے یار آٹا تم پیس لیا کرو۔ لیکن ان کا تقاضا تو یہی تھا نا کہ کوئی ملازم۔ نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ سارا واقعی عجیب و غریب ہے، سارا واقعی اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا جاتا ہے کہ سب سے چہیتی بیٹی ہیں، باقیوں کے گھر میں ملازم ہیں، کسی کا آٹا پیستے ہوئے ہاتھ نہیں چھالے نہیں پڑتے، ان کو پڑھ رہے ہیں تو کوئی ایک کسی صحابی کو کہتے بھی آٹا پیسا ہوا دے دیا کرو، ان کو گندم لے لیا کرو، ان کو آٹا پیسا ہوا دے دیا کرو۔ ہر گھر میں غلام ہوتے تھے، غلام آٹا پیس رہے ہوں گے تو ان کا بھی پیسا جا سکتا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ کیفیت پیدا کی جا رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ایجنڈا ہے، یہ سادہ بات نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ، حضرت حسن حسین کے لیے بڑے قصے ہیں اس طرح کے کہ عید کے کپڑے نہیں تھے، آسمان سے اتارنے ہیں تو کچھ کرنا ہے نا، تو اس طرح کی چیزیں ساری وہ کریٹ کی گئی ہیں۔ تو تسبیح فاطمہ بھی اپنے بارے میں کچھ سوالات رکھ دیے کہ آئی کہاں سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ تسبیح کے الفاظ بہت پاکیزہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، میری عادت بنی ہوئی بچپن سے، تو نمازوں کے بعد کرتا ہوں، لیکن یہ کہ کیا وہ مقاصد دے گی جو وہاں بتائے گئے ہیں؟ نہیں۔ کیا سیدہ فاطمہ کے چھالے پڑنے ختم ہو گئے تھے؟ اچھا، یہ جو عادت والی بات ابھی آپ نے کی ہے کہ جو عادت پڑی ہوئی ہے بچپن سے، یہ ہمیں بھی بچپن سے بہت سے اذکار کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے،
تو اس سلسلے میں اگر ہم مثلا ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اذکار کا مقصد کو منتر نہیں ہے، یہ دعائیہ کلمات ہونے چاہیے جن میں ہم دعا کریں، یاد دہانی اور دعائیہ کلمات. تو اب ان اذکار کو جو ہم دعائیہ کلمات کے طور پہ نہیں ادا کر رہے، بس وہ ایک عادت بن گئی ہے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی ایک مشکل لگتی ہے کہ ہم اس کو دعا میں تبدیل کر لیں، اذکار میں تبدیل کر لیں، منتر کی بجائے، وظیفے کی بجائے اس کو دعا اور ذکر کی شکل دیں. اپنے لیے یاد دہانی، اس کے معنی سمجھیں کیا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، قرآن میں جو انبیاء اور صالحین کی دعائیں آئی ہیں، یہ ساری کی ساری ہمارے دماغ کی تعمیر کرتی ہیں یا اورینٹیشن کرتی ہیں اس کی. تو اگر ان دعاؤں کا ہم ترجمہ کر کے یاد کریں اور اس کو یاد دہانی کے طور پر پڑھیں تو بہت مفید چیزیں ہیں. اور یہ نماز سے پہلے جو سر اقامت پڑھتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ باجماعت کے لیے تو لازم ہے، سنت کا لازمی حصہ ہے، اور اکیلے میں لازم نہیں ہے. تو نماز قائم کرنے کے لیے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ نماز کھڑی ہونے لگی. ایک اذان دی جاتی ہے لوگوں کو بلانے کے لیے کہ ٹائم ہو گیا، مسجد میں آ جاؤ، اور اقامت ہے نمازیوں کو بتانے کے لیے کہ اب نماز کھڑے ہونے لگی ہے، تو صفیں باندھنے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے. تو سنت میں یہ لازمی اختیار کیا جاتا ہے. اور یہ جو کتاب موقوتہ میں آپ نے کہا جی اوقات اس کے فکسڈ ہیں، اس میں لمٹ ہے، یعنی کہ ایک سٹارٹنگ ٹائم ہے، ایک اینڈنگ ٹائم ہے، تو اس میں نماز با جماعت کی کیا حیثیت ہے؟ اس میں لازماً ہے کہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اگر نہیں پڑھتے تو اس میں گناہ گار ہوتے ہیں، یا جس طرح بتایا جاتا ہے؟ اصل میں اصل حکم یہ ہے کہ الصلاۃ مع الجماع، ریاست کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے. قرآن مجید میں ہے یہ؟ نہیں، حدیثوں میں ہے الصلاۃ مع الجماع. کہیں بھی الصلاۃ بالجماع نہیں ہے. پرانا جو ہمارا ریکارڈ ہے اس میں کہیں بھی الصلاۃ بالجماع نہیں ہے، الصلاۃ مع الجماع ہے. ریاست نے جو نظام بنا دیا ہے نماز کا، اس میں آپ نے نماز ادا کرنی ہے. ہمارے ملک میں جو نظام بنا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ پڑھیں گے، کسی اور ملک میں کوئی اور نظام بنا ہوا ہے تو اس کے ساتھ پڑھیں گے. تو نماز ریاست کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، اس کے ساتھ اتفاق اور محبت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ تصور تھا جس کو دور اول میں تو لوگ سمجھتے ہیں اس کو، لیکن بعد میں الجماع کے معنی تبدیل ہو گئے. جماع کے معنی ہو گئے، جیسے ہم کہتے ہیں بالجماعت نماز پڑھ لیں. اب کیا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں ایک ڈرامہ سا ہو رہا ہوتا ہے، معافی چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ ہم نے پڑھی نماز، پہلے امام صاحب مقرر جو تھے انہوں نے پڑھی، پھر میں جا کے 4 لوگ کھڑے ہو گئے، پھر 3 لوگ جا کر اور کھڑے ہو گئے. یہ جماعت کی نماز نہیں ہے. مال جماع کا مطلب ہے جو نظام چل رہا ہے اس کے ساتھ نماز پڑھیں. اس لیے ہماری پرانی ساری کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کہ نماز جماعت کے بعد دوسری جماعت نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ تو جماعت ہوتی نہیں تھی. جماعت وہی ہے جو ریاست نے نظام قائم کر دیا ہے، اس کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے. اصل تصور یہ تھا. اب وہ ہاں جی، وہ تو جماعت با جماعت نماز ہو جائے گی، لیکن مال جماع کا مطلب اور ہے، بالجماع کا مطلب اور ہے. تو اصل جو نظام ہمارا بن گیا ہے، جیسے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، تو اس میں اب اس نظام میں آپ نماز پڑھیں گے. مسجد میں جا کے نماز اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہ گار ہے کیا وہ؟ نہیں، گناہ گار نماز ہو جائے گی اس کی، لیکن چونکہ ریاست کے نظام کے ساتھ آپ کو جڑ کے رہنا، تو کم از کم ایک آدھ نماز جمعہ کم از کم پڑھ لیں، یہ ہونا چاہیے. تو اگر آپ دن میں 1-2 نمازیں پڑھ لیتے تو کافی. لیکن اگر وہ بھی نہیں پڑھتے، تو گناہ ٹھیک ہے، کا درجہ تو نہیں ہے اس میں؟ گناہ کا درجہ نہیں ہوگا، لیکن اصل میں افتراق پیدا کرنے کا سبب اب نہیں بنتا. پرانے زمانے میں یہ افتراق کا باعث بن جاتا تھا، اس لیے اس وقت گناہ گار ہو جائیں گے. اور اگر کوئی حکومت نافذ کر دے کہ آج کے بعد سے سب نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، پھر چھوڑیں گے، کافی گناہ گار ہوں گے. جی شام کو جی یہاں پہ نافذ نہیں سمجھا جائے گا کہ گورنمنٹ نے نافذ کیا ہوا ہے کہ سب لوگ جماعت کے ساتھ جو ہے ان کی نماز انشاءاللہ ادا ہو؟ گورنمنٹ نے نافذ نہیں کیا ہوا، قبول کیا ہوا ہے ایک علماء کا بنایا ہوا سسٹم، تو اس لیے وہ الجماع کا ہی سسٹم ہے، اس کو ہم مانیں گے، لیکن نافذ نہیں کیا ہوا. پاکستان میں نماز کی کنٹرول حکومت نہیں کرتی، علماء کرتا ہے، لیکن حکومت نے اس کو قبول کیا ہوا ہے. نہیں جی، ویسے جی اصولی طور پہ یہ اس کو نافذ کرنا چاہیے جو ہے جی حکومت کو، اصولی طور پہ جو ہے مسجد پوری کی پوری حکومت کے کنٹرول میں ہونی چاہیے، جمعہ بھی جماعتیں بھی. تو ابھی آپ نے جماعت کی بات کیجیے، اگر بعض لوگوں کی جماعتیں رہ جائیں، مطلب یعنی لیٹ ہو جائیں، تو آج کل جیسے عام رواج اس طرح ہے کہ وہ مسجد میں جا کے پھر نا اپنی جماعتیں مطلب نا وہ جو ہے نا کرواتے ہیں. تو یہ طرز عمل جو ہے اس کا یہ دور جدید میں پیدا ہوا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے. ان کو توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ با جماعت نماز کا ثواب دیں گے، تو اللہ کے گھر میں کمی نہیں ہے، لیکن اصل جماعت کا تصور یہ نہیں ہے.
اصل جماعت یہ ہے کہ سسٹم نے جو سیٹ اپ بنا دیا ہے اس کے ساتھ آپ نماز پڑھیں تو وہ ویسے ہی ہوگا. یعنی جی اگر جماعت رہ جائے پھر جی اکیلی نماز ادا ہو پھر بس آپ نے محروم رہ گئے با جماعت سے تو بس ٹھیک ہے. اب آپ نے میں نے 2-4 لوگوں نے میں جماعت چھوڑ بیٹھا اور میں نے 2-4 لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھی تو یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ کس قسم کی جماعت ہے؟ جماعت تو وہ ہے جو پورے نظم کے ساتھ جڑ کے آپ پڑھ رہے ہیں. تو الصلاۃ مع الجماع پورے حدیث کے ذخیرے میں فقہ کی کتابوں میں الصلاۃ مع الجماع ہے، الصلاۃ بالجماعت نہیں ہے. مع الجماعت اپنی ریاست کے ساتھ جڑ کر نماز پڑھیں. اسی روایتوں میں یہ روایتیں ہیں کہ من شذ الجماع جس نے جماعت کو چھوڑا، الجماع کو چھوڑا، باجماعت نماز نہیں، دوزخ میں جائے گا. من شذ سلطانا جس نے اپنے سلطان کو چھوڑا دوزخ میں جائے گا. یہ وہ سلطان اور وہ ریاست زیر بحث. جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کی صلح ہوئی ہے رضی اللہ عنہما تو اس سال کو عام الجماع کہا جاتا ہے، ریاست کے اکٹھا ہونے کا سال. تو جماعت کا تصور ہی ہم نے خراب کر دیا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ 2-4 لوگ مل کر جماعت ہو جاتی ہے. نہیں، اس سے جماعت نہیں ہوتی. اصل میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اکٹھا کرنے کا ایک طریقہ نماز کے اندر رکھا تھا. ہم نے کہا نہیں ہم تو وہ نہیں پانیں گے، آپ اپنی جماعت اپنی، میں 4-5 لوگ اپنے پڑھ لوں گا، 4-5 لوگ یہ پڑھ لیں گے. یہ کوئی جماعت نہیں ہے. ابھی ہم نے جو جماعت پڑھی ہے اوپر، یہ جماعت نہیں ہے. جماعت یہ ہے کہ ہم جا کر محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں. یہ الجماع ہے. نہیں تو جی پھر مال جماعت اور بل جماعت میں کیا فرق ہے پھر؟ بل جماعت کا مطلب وہی ہے جو اردو میں ہم کہیں گے کہ با جماعت نماز پڑھی ہم نے، اور مال جماعت کا مطلب ہے ریاست کے ساتھ نماز پڑھی. نہیں تو جی آپ نے جو بات کی یہاں تو جی اس طرح کی ہر نماز اس طرح ہی مطلب یہاں پر اوپر ہوتی ہے جماعت کی، تو وہ پھر اب تو جو کچھ ہو گیا نا پاکستان میں ہو گیا ہوا ہے، بس وہ ہو رہا ہے، کیا کریں. لیکن اصل تصور میں نے سمجھا دیا. امید یہی ہے انشاءاللہ اللہ کے گھر سے ہمیں کہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے یہ باجماعت ثواب ہوگا. امید یہی ہے اللہ کی کہ ہم اسی نیت سے پڑھ رہے ہیں. لیکن اصل تصور ٹھیک کر لینا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا ثواب کم ہے، انشاءاللہ زیادہ ہی ملے گا. لیکن اصل تصور کیا ہے؟ الصلاۃ مع الجماع، ریاست کے نظام کے تحت نماز پڑھنی ہے. جمعہ اتنا سخت تھا کہ کوئی حاکم کی مرضی کے بغیر جمعے کے مسئلے پر کھڑا نہیں ہو سکتا، خطبہ نہیں دے سکتا. اس لیے خطبہ جب علماء نے دینا شروع کیا تو بادشاہ کا نام لے کر دیتے تھے. السلطان ذل اللہ علی الارض کہتے تھے، نہیں کہتے تھے تو پکڑ لیا جاتا تھا. سعودی عرب دیکھ لیں، UAE دیکھ لیں، آپ کا ملیشیا دیکھ لیں، یہاں پر جمعہ نہیں پڑھا سکتا کوئی بھی. آپ حکومت مقرر کرے گی، بلکہ تقریر بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. حکومت کی طرف سے لکھی ہوئی تقریر آتی ہے. یہی اصل بات ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں تو میرے جیسا نکما آدمی جمعہ پڑھا رہا ہوتا تو پتہ نہیں ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ مسئلہ ہے. تو ہمارا سسٹم چونکہ حکومت نے قبول کر لیا تو میں اسی کو سسٹم سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ جمعہ بھی ہو جائے گا اور ہماری جماعتیں بھی ہو جائیں گی. لیکن اصل جماعت کا تصور یہی ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیاسی نظام سے جوڑا ہے. یہاں پہ تو بریلوی کی مسجد ہے، دیوبند کی مسجد ہے، تو ہاں لیکن حکومت نے اس کو قبول کر لیا ہو نا کہ اب یہ میرا پاکستان میں یہی نظام. اب دیکھیں نا انگریز جب آیا ہے تو انگریز آنے کے بعد باقاعدہ فتویٰ سوچ سمجھ کے بنایا گیا کہ اب دارالحرب ہے تو ہم جمعہ کیسے پڑھیں گے. انگریز کے آنے پر آج سے 300 سال پہلے یہ اجتہاد کیا گیا کہ جمعہ کیسے پڑھیں گے. تو لوگوں نے کہا کہ جمعہ تو علماء دین نہیں پڑھا سکتے. تو علماء نے فیصلہ کیا کہ ہم اس ڈر سے کہ جمعہ کہیں امت میں گمی نہ ہو جائے ہم پڑھائیں گے، لیکن تیمم کے اصول پر، کہ پانی نہیں ہوتا تو تیمم کرتے ہیں، تو حاکم نہیں ہے تو عالم دین تیمم کے اصول پر جمعہ پڑھائے گا. اب سوال پیدا ہو گیا کہ یہ اس طرح کا تو اجتہاد نہیں ہے کہ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں گے. تو لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہ قیاس ٹھیک نہیں ہے. تو پھر انہوں نے 2 رائے بن گئی. ایک کا خیال تھا کہ جمعہ ہو جائے گا اور دوسرے کا خیال تھا کہ نہیں جمعہ نہیں ہوگا تو ہم ساتھ ظہر بھی پڑھیں گے. تو ہم جو جمعے کی 12-13 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ اصل میں ظہر کی رکعتیں ہیں. تو یہ 2 مسلک ہیں ہمارے یہاں. لیکن یہ مسئلہ تو ابھی 100-150 سال پہلے بنے، تو آپ 300 سال پرانی بات کر رہے ہیں.
हाँ, तो वो फतवा तो उस वक्त दिया गया, आज के तो ये तो फतवा देंगे ही नहीं इस तरह का। ये उस वक्त है जब अभी ये इतने फ़िरके नहीं थे, तो हमने एक सोच समझ के फ़ैसला किया था। और जुम्मा अब उलमा पढ़ाते हैं, हुकूमत की मर्ज़ी के बग़ैर तकरीरें करते हैं, फ़िरके पैदा कर दिए हैं सब कुछ। आज जुम्मा हुकूमत के पास चला जाए, सब फ़िरके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। फ़िरकों को जो हवा मिलती है वो मौलवी साहब देते हैं जुम्मे वाले दिन। तो ये मस्जिद आलिम दीन की चीज़ नहीं। तो जी अभी आपने गवर्नमेंट की बात की जी, उसमें तो मतलब आम यानी उर्फ़ आम में तो ये कि जो गवर्नमेंट में लोग हैं उनको तो दीनी जो बेसिक्स हैं उनका ही नहीं इल्म, तो जुमा तो बहुत दूर की बात है कि ना उनके अंडर जाए वो। जब आप सख्ती कर देंगे तो पढ़ाने लग जाएंगे, वो भी अच्छे हो जाएंगे। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि आलिम दीन के पीछे नमाज होती है, इमाम के पीछे होती है। तो जब आप लाजम कर देंगे कि हर MPA को, MNA को, हर काउंसलर को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में नमाज जुमा पढ़ानी है, तो याद करना शुरू कर देंगे। मुझे आप भी तो ऐसे ही आई है ना, ये हमको स्पेशल उतरे हुए हैं आसमान से। तो जी ये आपने एक और बात की, जो इनका सवाल था कि जब मस्जिद में ना जाए उसको गुनाह नहीं होगा। तो जी इसमें ये भी है कि अगर ये गवर्नमेंट की जानिब से कानून राइज किया जाए तो उसकी जो उस पर अमल नहीं करेगा उसूली तौर पे तो वो सज़ावार भी है और गुनहगार भी है। शुबा तो इस तरह होता है। हर वो नमाजी जो अल जमात से टूट कर नमाज के लिए ना जाएगा वो गुनाहगार होगा। मेरी असल बात ये है, माल जमात नमाज पढ़नी है, रियासत के साथ जुड़ना है। जो आदमी रियासत से कट कर रहेगा तो वो गुनाहगार है, आम ज़िंदगी गुजारेगा तब भी गुनाहगार है। इल्ताज़ामु बिल जमा के अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं। तो अपनी रियासत के साथ जुड़ के रहो, इत्तेहाद कायम करके रखो। और इसमें ये इस्लाह किया है कि अपने ज़ालिम हुक्मरानों का साथ दो। आपसे पूछा गया कि ये कैसे जी? आपने कहा ज़ालिम को जुल्म से रोक कर साथ देना होता है और मज़लूम को जुल्म से बचाना साथ देना होता है। तो हम अपनी रियासत को ठीक करेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ ये तरीका नहीं है जो आजकल दुनिया में होता है, हुकूमत की टांगें खींच के उसको गिरा दो। ये तो पता नहीं कहाँ से आया है, यूरोप में भी नहीं है। वो तो हुकूमत के साथ ताउन करते हैं, इस्लाह करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमने ये तरीका इख्तियार कर रखा है कि हुकूमत जो भी अपोजिशन में आता है वो टांगें खींच रहते हैं, एक दूसरे की काम नहीं करने देते। भाई मुल्क का नुकसान हो रहा है, काम तो करने दो जितना वो कर सकते हैं। तो अल जमा के साथ रहने का मतलब है कि हम अपनी रियासत जो भी कायम हो गई है, धोखे से हो गई है, सही से हो गई है, इसके ताउन करते हुए इसको इस्लाह करेंगे। इसको बताएंगे कि इलेक्शन सही होना चाहिए, इसको बताएंगे कि ये काम ठीक होना चाहिए, गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए। ये काम है जो करने का, ये है जुल्म से रोकना। उसके लिए पुरअमन एहतजाज करने पड़े तो करेंगे, लेकिन पुरअमन हुकूमत को हिलाकर बेड़ा गर्क करके ये काम ख़राब हो जाता है, इससे तबाही आती है, अमन नहीं कायम रहता। हमारे मुल्क में सिर्फ अमन कायम हो जाए, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट नहीं होने देती, एक तरफ से सियासतदान नहीं होने देते, तो हमारे मुल्क में हुकूमतें चलती नहीं हैं। हर हुकूमत को डर होता है कि मेरी टांगें खींची जा रही हैं, वो फिर इसी चक्कर में होता है कि मैं अपनी किसी टांगें बचा लूँ खींचे जाने से, मुल्क का नुकसान हो जाता है। आमतौर पर जी आपने ये बात की, तो जी आमतौर पे हर हुकूमत के पास 5 साल का वक्त होना चाहिए। पाकिस्तान में यही कानून है, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी भी वज़ीर आज़म ने 5 साल पूरे किए हों, एक भी मिसाल नहीं जी। इसमें शरी हुक्म इसमें क्या है कि उसके लिए एक ये है शायद कि उसके पास मौत तक का वक्त है, मौत तक वो एक बार हाकिम कानून के मुताबिक है ना। कानून आपने जैसा बना लिया वही उसका शरई हक़ है। अलबत्ता उसका जो शरई हक़ है वो ये कि हम उसकी इस्लाह करते हुए उसकी इताअत करते रहेंगे। नबी अकरम ने इतने सख्त अल्फाज बोले हैं कि अगर मुनक्के के सर वाला काला हबशी भी हुक्मरान, अरबों को कहा है ना, वो पसंद नहीं करते होंगे, उसको भी हुक्मरान बना दिया जाए तो तुम उसकी इताअत करोगे। तो इताअत अपनी जगह रहेगी, इस्लाह अपनी जगह रहेगी। अच्छा, इसका मतलब ये कि क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जो अल्फाज हैं उसके जो कुरान में आ गए, उसके अलावा भी तो वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाजिल होती थी ना, कोई हिदायत वगैरह।
تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قصر کے لیے سیپریٹلی ان کو بتا دیا ہو کہ آپ یہ جو کر بھی ہے، لیں. میرا بنیادی نقطہ اتنا ہے کہ قرآن کے جملے سے لگ رہا ہے کہ پہلے وہ عمل جاری تھا بس. کیسے لگ رہا ہے یہاں سے؟ فلیس علیکم جناح ان تکسروا، نیا حکم دیتے ہوئے یہ اسلوب ٹھیک نہیں لگتا تھوڑا سمجھا دیں دوبارہ اس کو. کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر قصر کر لو تو. اچھا ٹھیک ہے. ہاں، تو وہ پہلے سے چل رہا تھا. لوگوں کا ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ صفا پر بھی ایک بت پڑا ہوا ہے، مروہ پر بھی ایک بت پڑا ہوا ہے، تو کیا یہ واقعی دین میں تھا کہ لوگوں نے جاری بنایا تھا؟ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، میرے شاعر میں سے ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ان کا طواف جاری رکھو. تو اس طرح کا جملہ لگتا ہے. لیکن سر جس طرح آپ اکثر بیان کرتے ہیں جہنم کی ابدیت کے اوپر کہ جنت اللہ کا وعدہ ہے اور جہنم اس کی وعید ہے، تو وعدہ تو پورا کیا جائے گا لازماً، لیکن وعید میں ممکن ہے کہ خدا معاف کر دے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ خدا نے جو شریعت دی ہے اس میں بعض تو احکام ہیں، جو حکم ہے وہ تو لازماً ظاہر ہے پورا کرنا پڑے گا، لیکن جہاں پہ اللہ نے کوئی رخصت دی ہے، سہولت دی ہے، اس میں تو آپشن ہونا لازمی بات ہے کہ ہم چاہے تو رخصت قبول کر لیں اور چاہے تو جو اصل حکم ہے اسی کو اختیار کریں. تو اس میں یہ کہنا کہ رخصت کو لازماً قبول کیا جائے یا رخصت قبول کرنا بہتر ہے، یہ کون سا اصول ہے؟ میں نے آپ کے گھر میں مزدوری کی، آپ کی 200 اینٹیں اٹھا کے اوپر رکھیں، تو میری مزدوری تھی 10 روپے. آپ نے کہا یار 10 روپے تمہاری مزدوری ہے، چائے کے لیے پیسے لے جاؤ. انکار کر دوں؟ اگر آپ اپنے بارے میں سوچیں گے تو آپ کو پیسے لے لینے چاہیے. اگر آپ میرا بھلا چاہتے ہیں یا آپ میرے بارے میں یہ سوچتے ہیں تو آپ پیسے نہیں لیں گے، آپ کہیں گے جتنی مزدوری اپنی دے دیں. چلو آپ کی تو کیفیت ہو گئی، اللہ کا کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اضافی پیسے دے دیے، لو کہ نہ لو. اس میں بھی خدا نے ہمیں رخصت دی ہے نا، تو اگر ہم تو اللہ کے گھر میں کوئی گھاٹا نہیں ہونے والا. نہیں، لیکن وہ ہم اپنے لیے کریں گے نا. خدا نے ہمیں رخصت دی ہے کہ آپ آدھی نماز پڑھ لیں، لیکن ہم پوری پڑھتے ہیں تو جو پوری پڑھنے کا زیادہ ثواب ملے گا وہ ہمیں ملے گا نا، تو ہم اپنے لیے پوری پڑھیں گے. اللہ نے یہ اب پتہ نہیں کہ پوری پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں پتہ. رخصت آ گئی ہے، اللہ نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی کہ تم نے اس وقت 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، وہ کہہ رہے نہیں 2 سے ہی کام ہو جائے گا. اب میں کیسے بتاؤں کہ سفر میں اللہ نے رخصت دی ہے اور رخصت کے باوجود میں جب پوری پڑھوں گا تو مجھے زیادہ ثواب ہوگا؟ مجھے نہیں معلوم. یعنی خدا کے گھر سے ایک انعام آ رہا ہے، میں کہتا میں نہیں لوں گا. یہ جذبہ یہاں دوسرا آ جاتا ہے، اس میں نہیں ہے، مزدوری میں نہیں ہے وہ جذبہ. میں نے مثال صرف اس لیے دی تھی کہ مجھے اضافہ مل رہا ہے، خدا کی طرف سے عنایت مل رہی ہے، تو کیوں نہ قبول کروں. نہیں سر، یہ اس کو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں نا کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میری یہ کرسی صاف کر دو، میں آگے سے بڑھ کے آپ کی کرسی کے ساتھ آپ کا میز بھی صاف کر دیتا ہوں، تو یہ تو میں نے آپ کو خوش کیا ہے نا، یا آپ اچھا محسوس کریں گے، تو اس کا تو مجھے آپ ظاہر ہے اس سے زیادہ خوش ہوں گے بجائے اس کے کہ میں نے صرف کرسی کر کے چلا جاتا، میں نے میز بھی ساتھ کر دی ہے، تو آپ مجھ سے زیادہ خوش ہوں گے. اللہ نے ایک رخصت دی ہے کہ آپ آدھی نماز پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں. ایک بندہ کہتا ہے میں 2 نہیں میں 4 پڑھوں گا، تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہوگا نا. یہ تو آپ کی مثال میں ایک صورت یہ ہے، بہت بڑا بنتا ہے اپنی طرف سے. میں یہ سوچ سکتا نا آپ نے جب میری کرسی کے ساتھ میز بھی صاف کی. نہیں، یہ تو خدا اس کی نیت دیکھ لے گا نا کہ بڑا بن رہا ہے یا میں مثال دے رہا ہوں نا کہ ایک چیز نیگیٹو ساتھ ہی پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ یہ بڑا نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے، نیت آپ کی کچھ بھی ہو. کیوں؟ تو اس لیے علماء نے پھر ایک کہا کہ جو رخصت ہے اس پر عمل کر لیں، لیکن منع کسی نے نہیں کیا کہ نہ کریں. یہ نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو. سر اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ اس وقت جب یہ حکم آیا ہے تو اس صورت میں سفر کے جو طریقے تھے وہ بھی تو بڑے ٹف تھے نا. اب آج کل وہ آسانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے سفر کو دیکھتے ہوئے یہ مشقت دیکھی ہے نا کہ مشقت میں پڑ جاتا ہے. اب آج گاڑیوں میں، ٹرینوں میں، ہوائی جہازوں میں سفر ہو رہا ہے. وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا سفر میں ہو اور مشقت ہو جائے. اللہ نے نہیں ذکر کیا، پتہ تھا نا اللہ کو کہ مشقت ہو جائے، کسی زمانے میں کم ہوگی، کسی زمانے میں ہوگی نہیں. تو اپنی طرف سے میں اس میں کیسے اضافہ کروں؟ میں 2 چیزوں کی انکار کر رہا ہوں. ایک یہ کہ اس میں کسی چیز کا اضافہ کر دوں، نمبر 1. دوسرا یہ کہ میں اللہ کی رخصت کے مقابل میں کیا رویہ اختیار کروں تو اچھا ہوگا. ایک محتاج فقیر آدمی کی طرح خدا کا انعام قبول کر لوں، یا کہوں نہیں مجھے انعام نہیں چاہیے، میں تو پوری پڑھوں گا. دونوں رویے ٹھیک ہو سکتے ہیں، دونوں میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. ایک آخری بات یہ کہ آپ نے تو کہا کہ سفر سے جیسے آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ کا وہ شروع ہو گیا قصر کا ٹائم.
تو یہ جو علماء نے نکالے ہیں کلومیٹرز کے، اتنے کلومیٹر، 70 کلومیٹر 75 کلومیٹر، یہ جو ڈسٹینس نکالا ہے یہ پھر کہاں سے نکلا ہے؟ یہ میرے خیال میں بات یوں تھی کہ کس سفر کو سفر کہیں گے. مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلے دفتر جانے کے لیے، آپ نے کہا سفر تو ہو گیا، قصر کر لیں گے. تو بس یہی انہوں نے کہا، فطری سی بات ہے کہ بھئی 15 کلومیٹر فاصلہ ہونا چاہیے. پھر آپ سمجھے اس زمانے میں اونٹ پر بیٹھ کر تو پھر سفر شمار ہونا چاہیے. 15 دن کا سفر ہونا چاہیے، 10 دن کا سفر ہونا چاہیے. یہ سفر ہوگا. آپ مدینہ سے نکلے اور اوس اور خزرج کے محلے میں گئے اور آپ نے قصر کر لی، تو نہیں، سفر نہیں ہوگا نا. تو سفر کا انہوں نے ڈسٹینس بتایا کہ اتنا سفر ہوتا ہے. یہ سفر پہ نکلنا ہوتا ہے کہ آپ 10 دن کے لیے نکلے ہیں، 7 دن کے لیے نکلے ہیں. آپ گھنٹے کے لیے سفر پہ نکلے، آپ نے کہا یہ ضربتم فی الارض تو ہو گیا. اس کو سمجھانے کے لیے کیا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا رنگ یہ بن گیا کہ کم از کم 15 دن کہیں اسٹے کرنا پڑے تو پھر سفر ہوگا. آہستہ آہستہ یہ رنگ بن گیا. تو سفر کس کو کہتے ہیں، اس کو ڈیفائن کرنے کی کوششیں تو بالکل ٹھیک ہے. آپ کا اختلاف کوئی دوسرا ہو سکتا ہے. اب ہمارے خیال میں تو کراچی جانا کوئی سفر ہی نہیں، جہاز میں بیٹھ کے 2 گھنٹے پہنچ جاتے ہیں. تو پرانا آدمی جب لاہور سے کراچی جائے گا تو اس کو تو 2 ہفتے لگ جائیں گے. ٹرین بھی 21 گھنٹے لگاتی کم از کم، اگر مسلسل چلتی جائے تو ظاہر ہے کہ یہ سفر تھا، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. لیکن اب وہ اس زمانے کے بہت سارے سفر نہیں رہیں گے. آپ بھی کہیں گے یار گجرانوالہ جانا کون سا سفر ہے. بس ٹھیک ہے، یہ سفر کی ڈیفینیشن کی بات ہو رہی تھی، نہ کہ کوئی پابندی لگا رہے تھے، سفر کو ڈیفائن کر رہے تھے. آج کل کے حالات میں اگر دیکھ رہے تو پھر اس کا مطلب گجرانوالہ اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کو ضرورت ہاں، تو میرے کتنے ہی دوست ہیں وہ گجرانوالہ آتے جاتے ہیں، وہ سفر میں نہیں کرتے. میں ایک زمانے میں جاتا تھا گجرانوالہ ملتان ہر مہینے کی 1 دفعہ. تو میں راستے میں قصر کرتا تھا، وہاں جا کر بھی قصر نہیں کرتا تھا، گھر آ کے بھی قصر نہیں کرتا تھا. کیونکہ وہاں جو میزبان ہوتے تھے ان کے یہاں بھی ایک سہولت حاصل ہوتی تھی، بیٹھے ہوئے آرام سے. تو وہاں بھی نہیں کرتا تھا، گھر آ کے بھی نہیں، سفر راستے میں کر لیتا تھا. مطلب وہ لوگ کلومیٹر طے کیے گئے ہیں، آپ اس کے قائل ہیں؟ نہیں، سفر کو ڈیفائن کریں گے، آپ اپنے لیے کریں گے، میں اپنے لیے کروں گا. فقہا پرانے کیا کرتے تھے، عام آدمی کی مدد کر دیتے تھے کہ بھئی یہ سفر ہے تو آپ اپنے لحاظ سے کر لیجیے. کسی آدمی کی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، اس کے لیے ہو سکتا ہے گجرانوالہ سفر ہو. ایک آدمی آرام سے مرسیڈیز میں بیٹھ کے جا رہا ہے، اس کے لیے گجرانوالہ سفر نہیں ہے. امت ہمیشہ سے یہی کر رہی ہے، صرف بیچارہ عام آدمی پھنس جاتا ہے. امام شافعی کا اپنا اصول ہے سفر کا، احناف کا اپنا اصول ہے. کیا یکساں ہے؟ پوری امت تو کبھی بھی یکساں نہیں ہوئی. اجتہادی معاملات میں ہو بھی نہیں سکتی. اجتہادی معاملات میں آپ کو اجتہاد کرنا ہوتا ہے. صرف یہ ہوا کہ ہمارا اجتہاد ہمارا فقی کر دیتا ہے، اس وجہ سے ایک مسلک میں ایک طرح کی بات آ جاتی ہے. حالانکہ فقی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میرا سفر طے کرے. اس کو صرف یہ بتانا ہے کہ سفر میں اجازت دی گئی ہے. سفر کس کو کہتے ہیں؟ وہ آپ کے لحاظ سے ہوگا. میرے ایک دوست ہیں، وہ گھر میں بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ سفر اتنا پسند کرتے ہیں. ادھر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. آپ ابھی رات کے 2 بجے ان کو فون کریں، یار میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے، کوئی گل نہیں، آ گیا میں، آ جائیں. ان کو باہر نکلنا، آنا جانا مشکل ہی نہیں. گھر بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہے. وہ مجھے اکثر کہتے ہوتے ہیں تمہیں اب تو خیر کافی عرصہ ملے نہیں کہ تم پتہ نہیں کیسے بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہو. میں تو 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتا. یہ ہمارے عمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والد صاحب بھی سفر پسند آدمی تھے. ایسے نہیں جیسے میں مثال دے رہا ہوں، لیکن سفر پسند کا آدمی تھے. تو جو سفر پسند آدمی ہے اس کو لگتا ہے کہ سہولت کی چیز ہے، ٹھیک ہے آئیں جائیں آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں. تو سفر کس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، کس کے لیے زحمت کا باعث ہے، یہ اب زمانہ کافی بدل گیا. اگر ہم 15 کلومیٹر والا فاصلہ کریں تو وہ تو لاہور کے اندر ہی پورے ہو جاتے ہیں. میرا روزانہ کا سفر 25 سے 27 کلومیٹر کے درمیان ہے. تو کیا قصر کیا کروں؟ سر خالد محمود صاحب کا سوال ہے کہ اگر وہ کسی جگہ پہ سفر کرتے ہیں اور اپنی جگہ پہ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ وہاں پہ 1 ہفتہ رہتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، تو اس 1 ہفتے کے دوران وہ نماز قصر کریں گے یا مکمل پڑھیں گے؟ جو ان کے علاقے کا فتویٰ اس پہ عمل کر لیں. میں فتویٰ نہیں دے سکتا. میں نے اصول بتا دیا کہ سفر کی حالت ہے تو آپ قصر کر لیں، جمع کر لیں. سفر اپنا مسلک، میں اپنا طریقہ میں نے بتا دیا. باقی ہر آدمی کو اپنے فقی پر اعتماد ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ آپ اپنا عمل کر سکتے ہیں.
لیکن آپ کو اپنا فقی خود بننا چاہیے، دین کو سمجھ لیں، باقی اطلاعات جتنا بھی اپلائیڈ چیزیں ہیں وہ آپ کی اپنی ہونی چاہیے۔ سر قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں 950 سال بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، اور عمر تو غالباً اس سے زیادہ ہی ہوگی پھر۔ تو اس بارے میں کیا کوئی تفصیل ملتی ہے کہ اس زمانے میں سب لوگوں کی عمریں اتنی تھیں، یا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ کوئی خاص معاملہ ہے؟ کیونکہ جب ہم سائنس کی روشنی میں دیکھتے ہیں یا اس کی جو تحقیقات ہیں، اس سے ہمیں یہ کہیں بھی معلوم نہیں ہوتا کہ پچھلے کسی زمانے میں انسان کی اتنی لمبی عمر رہی ہو۔ تو یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اسپیسیفک بتایا گیا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر واقعی اتنی عمر ہوگی 950 سال 1000 سال، تو جو ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 10-12 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، اور پھر 35-40 سال کی عمر میں بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے اس کا، تو جب اتنی لمبی عمر ہوگی تو پھر بچپن کہاں تک جائے گا، جوانی کب تک ہوگی، بڑھاپا کب تک ہوگا؟ یہ تفصیلات تو نو سے مل کر پوچھنی پڑیں گی۔ ایک عمومی طور پر عمریں بڑی ہیں، اس زمانے میں غالباً پولوشن کم ہے، اس طرح کے مسائل کم ہیں، تو 100-150 سال عام ہے، 300 سال بھی بعض لوگوں نے بیان کیا ہے، لوگوں کی عمریں تالمود وغیرہ میں اس طرح کے اشارے ہیں۔ البتہ 950 سال کی عمر شاید کسی کی ہوئی ہو تو اس کو معجزہ مان لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ جو ہمارا اس وقت کا سائنسی ڈیٹا ہے وہ غالباً مکمل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ حضرت نوح کے زمانے کے مثلاً 3 لاکھ سال پہلے جو انسانوں کا ڈی این اے ہے وہ واقعی یہی والا ہے، اور وہ واقعی 120 سال سے زیادہ نہیں جی سکتے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو جس دن یہ سارا ڈیٹا مکمل ہو جائے گا تو شاید پتہ بھی چل جائے، اور حضرت نوح کی ڈیڈ باڈی مل گئی، پتہ چل گیا کہ حضرت نوح ہیں، اور ان کا ڈی این اے بھی یہ بتا رہا ہو اور ان کا ہڈیاں بتا رہی ہوں کہ نہیں وہ صرف 100 سال جیے، تو پھر غلط ثابت ہوگا۔ اس وقت تک کیسے غلط ثابت ہو سکتا ہے؟ تو مختصر طور پر میں یہی کہوں گا کہ یہ معجزانہ سمجھ لیجیے، اور ایک حد تک بڑی عمریں پہلے بھی ہوتی تھی، اور ابھی بھی جاپان، چائنا وغیرہ میں بعض 100-150 سال والے لوگ مل جاتے ہیں، 125 والے، 110 والے، یہ کافی مل جاتے ہیں۔ اور بلکہ اٹلی میں نے سنا ہے کہ کافی بڑی عمر کے لوگ 110-105 سال کے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے ہاں تو نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہمارے علاقے میں چونکہ پولوشن، گندگی، خوراک میں ملاوٹ وغیرہ بہت زیادہ ہے، بلکہ جو یہ سپرے کرتے ہیں زہریلی دوائیوں کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو اس کی وجہ سے ہماری عمر تو بہت تھوڑی ہے۔ مجھے تو نہیں یاد میں نے کوئی 105 سال کا آدمی دیکھا ہو اپنے ارد گرد، نہیں۔ سر اسی موضوع پہ ایک رائے کہیں پڑھی تھی، انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ عکس کیا، کوئی اس کا حوالہ نہیں تھا، انہوں نے کچھ اس طرح اس چیز کو بیان کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ ایک رسول ہیں، جبکہ نوح رسولوں کا ایک سلسلہ ہے جس میں ایک سے زائد رسول شامل ہیں، ان سب کا عرصہ ملا کے کوئی 1000 سال بنتا ہے، اور انہوں نے ایک قوم کو 1000 سال تک دعوت دی، ان کو، پھر ان کے بچوں کو، پھر ان کے بچوں کو۔ کیا اس طرح کی کوئی گنجائش ملتی ہے ہمیں قرآن کے الفاظ سے؟ یہ پتہ نہیں لوگ کیسے کرتے ہیں، وہ ان 1000 نبیوں کا ہی بیٹا تھا جس کو غرق کیا گیا تھا، آخری کا تھا، بہت اچھے، بہت ایسی باتیں بنا دیتے ہیں بچوں والی باتیں ساری۔ نعیم صاحب کا سوال ہے کہ جو لوگ معاش کے لیے ہجرت کرتے ہیں دوسرے مالک میں، تو کیا ان کو بھی اس کے لیے اجر ملے گا کہ وہ اپنی فیملی کے لیے ایک جدوجہد کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے؟ یہ تو پتہ نہیں دوسرے ملکوں میں جا کر کرنے سے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، البتہ جو بھی اپنے بچوں کو محنت کر کے پالتا ہے اس کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اب دوسرے ملکوں میں جانے سے محنت کم ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہاں کس مقصد سے گئے ہیں، کس نیت سے گئے ہیں۔ میں بیان دے دوں اور کل قیامت میں پکڑنے آ کے تم نے کہا تھا ثواب ملے گا، وہاں تو نہیں ملا۔ تو محنت کا، دیانتداری سے کمانے کا ثواب ہے، القاسب و حبیب اللہ، اگر وہ روایت ٹھیک ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے، تو وہ ثواب تو ملے گا ہی ملے گا۔ اب دوسرے ملک جانے کا ملتا ہے کہ نہیں ملتا وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ نعیم صاحب کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول کے طور پہ چنا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ میرے بھائی ہارون کو میری مدد کے لیے میرے ساتھ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے، یا ان کو اطمینان نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر چنا ہے تو میں اپنی ذمہ داری پوری کر دوں گا؟ حضرت موسیٰ کے دل کی باتیں میں کیسے جان سکتا ہوں؟
کوئی طریقہ بتا دیں، میں پوچھ کے بتا دیتا ہوں. تو یہ سوالات انبیاء سے جب ملیں گے انشاءاللہ قیامت والے پوچھ لیں گے. نہیں، اگر کوئی رسول پہ اس لحاظ سے اعتراض کرے کہ رسول کو خدا کے فیصلے پر اطمینان نہیں تھا، تو پھر اسے کس طرح جواب دیا جائے گا؟ اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو میں اس کو کہوں گا کہ آپ مکمل ڈیٹا کے نہ ہونے پر یہ اعتراض کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیلات بتائی نہیں ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کیا کہا، کیوں کہا، کس لیے کہا. تو کیا دلی اطمینان نہیں تھا، یا مثال کے طور پر ہمیں بعض اوقات اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا، صرف اپنے اوپر. تو ہم بڑے آسان جائز کام کرنے کے لیے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، صرف اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا. تو حضرت موسیٰ نے یہ خیال کیا کہ ٹھیک ہے اللہ کا سہارا مجھے حاصل ہے، لیکن 2 آدمی ہوں گے تو فرعون بھی ذرا دب کے رہے گا، یہ ظاہری چیزیں. تو یہ تو کام آتی ہے انسانوں کہ اس کا کیا خدا پر اعتماد کیسے ختم ہو جاتا ہے. جب ہم اللہ کا نام لے کر کوئی ساتھ کسی کی سفارش لے کے جاتے ہیں تو کیا اللہ پہ عدم اعتماد کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. تو ایک ظاہری چیزیں ہوتی ہیں، ضرورت ہوتی ہے انسان کو. ہمارے والد صاحب نا صبح اگر نکلتے تھے تو وہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کر نکلتے تھے کہ کتے وغیرہ پڑ جاتے ہیں تو وہ ڈرتے تھے اس سے. تو کیا سمجھا جائے کہ وہ اپنے اوپر اعتماد نہیں تھا؟ نہیں، ماشاءاللہ بھاگ بھی سکتے تھے، اگر کتا پڑ جائے اس کو روک بھی سکتے تھے. لیکن ایک لاٹھی لے کر، سارے بزرگ ایسے کرتے تھے پرانے، لاٹھی لے کر جاتے تھے. تو لاٹھی پر اعتماد نہیں ہوتا، صرف یہ ہوتا ہے کہ بچے رہیں گے، کتا ڈر کے قریب ہی نہیں آتا تھا لاٹھی والوں کے پاس. اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ جو ہے اس پہ تو وہ درج ہے نا، انہوں نے ریزن بھی بتائی ہے کہ یہ 1-2 ریزنز انہوں نے بتائی ہیں. نہیں، وہ اس طرح سے ہارون کو ان کی اپنی زبان کا بھی کوئی ہے. زبان دیکھیے، ایک ہے کہ وہ جو سوالات تھے وہ نیتوں کے تھے کہ خدا پر اعتماد نہیں ہے، اللہ پر، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. انہوں نے جو وجہ بتائی ہے وہ ظاہری ہے، وہی تو بتا رہا ہوں کہ ظاہری وجہ ہے ساری. کیا تھی وہ؟ کون سی تھی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر چاہیے، میرا ساتھ دے، میرا بوجھ اٹھائے، بس میرے ساتھ شامل ہو جائے میرے کام میں. تو وزیر لی کا مطلب یہی ہے، وہ میرا بوجھ اٹھائے، میرا ساتھ دے. اور پھر یہ کہا کہ ایک موقع پر سورہ طٰہٰ ہے غالباً کہ وہ مجھ سے زیادہ افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح زبان بولتا ہے. لکنت کا مسئلہ نہیں ہے، فصیح زبان بولتا ہے، میں فصیح نہیں بولتا. یعنی ایک، لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ حضرت موسیٰ کے جتنے جواب فرعون کو ہیں وہ نہایت فصیح و بلیغ. تو ایک آدمی اپنے اوپر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہا، اور یہ رسولوں کے اندر عاجزی، انکساری ہوتی ہے. فصیح و بلیغ سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسی بات کرنا کہ جو سیدھی دل پہ جا کے ٹھکے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، اور ہارون کا کوئی جواب ہی نہیں ہے پورے قرآن میں. سارے سوالوں کے جواب، سارے اعتراضات کے جواب خود حضرت موسیٰ نے دیے ہیں. تو اللہ کا انتخاب ظاہر ہے کہ ناقص نہیں تھا، لیکن وہ اپنے اوپر اعتماد نہیں کر رہے تھے. تو یہ بھی بات ٹھیک تھی کہ ان کی زبان میں وہ تھی، انہیں بولنے میں نہیں، یہ تو لوگوں نے اس کہانی کی وجہ سے ایک کہانی بنائی ہے. انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ افصح منی. افصح منی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں بول ہی نہیں سکتا. وہ زیادہ فصیح و بلیغ کلام کرتے ہیں. جیسے خطیب ہوتے ہیں نا، وہی بات میں کروں گا تو اور طرح کی ڈاکٹر اسرار صاحب کریں گے تو کیا بات ہے، طارق جمیل صاحب اس کو کیا رنگ لگا دیں گے، وہی بات. تو یہ افصح منی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے. افصح منی کا مطلب یہ نہیں کہ میں بول ہی نہیں سکتا، میں بول رہا ہوں، لیکن ان جیسے خوبصورت الفاظ میرے استاد جو ہیں وہ دیکھیں کتنے 90 تولے الفاظ ہوتے ہیں، میرے ویسے نہیں ہوتے. میں اپنے آپ کو سادہ گو رکھتا ہوں شعوری طور پر. وہ بڑے اعلیٰ قسم کے چنے ہوئے خاص الفاظ ہوتے ہیں جس میں خاص طرح کا زور ہوگا، خاص طرح کی بلاغت ہوگی، خاص طرح کی ذرا عظمت ہوگی. میں جانتے بوجھتے سادہ زبان، عام زبان رکھتا ہوں. تو یہ فرق ہے طبیعتوں کا، مزاجوں کا. تو اب میں یقیناً کہتا ہوں کہ میرے استاد مجھ سے بہت زیادہ افصح منی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں بول نہیں سکتا. نہیں، مطلب کہ اس میں دو نہیں، ایک تو یہ بول نہیں سکتا یا بول تو سکوں لیکن دقت کے ساتھ، مطلب یعنی اڑ کے فرق ہے. نہیں، وہ افصح کا الٹ نہیں ہوتا. وہ تو یہ ہوگا میں بول ہی نہیں سکتا، یہ لکنت ہے مجھے، اس کے بولنا چاہیے. افصح کا مطلب وہ خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اچھا، زیادہ اچھی زبان بولتے ہیں، زیادہ اچھا لفظوں کا چناؤ ہے. لیکن میں نے سارے قرآن میں، اب تو میری کتاب چھپ رہی ہے انشاءاللہ جلدی آ جائے گی، انبیاء
کے سارے قصص میں نے قرآن سے نکال کر اکٹھے کیے ہیں. حضرت موسیٰ لاجواب ہے، ایسے خوبصورت جواب دیتے ہیں. نہیں تو نہیں شبہ پھر یہ کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو پھر کہہ دیتے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی مطلب کافی ہیں. پھر یہ ایک آدمی کو سہارے کی ضرورت ہے، اس کو مادی سہارا چاہیے تو دے دیا. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے وہ قتل کر ڈالیں گے، میں نے ان کا آدمی قتل کیا. آپ نے کہا 2 معجزات لے جاؤ ساتھ اپنے بس. تو کیا ان کو یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دعوت پہ بھیج رہے ہیں تو مجھے اللہ پر اعتماد نہیں ہے؟ نہیں، وہ اپنے اوپر اعتماد نہیں کر رہے، اپنے آپ کو کمزور کہہ کے کر رہے ہیں مجھے یہ ساتھی چاہیے. ساتھی مل گیا، معجزے مل گئے. موزے کون سے تھے دونوں؟ ہاتھ والا اور عصا والا. سر یہ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اول اور آخر. تو اول سے مراد تو یہ کہ خدا ہمیشہ سے ہے، شروع سے ہے، جب کوئی بھی نہیں تھا، یعنی ابتدا خدا سے ہے، اور ابتدا مطلب ہمیشہ سے ہی. آخر سے مراد جو آخر لفظ ہے عربی میں، تو آپ بتائیے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اردو زبان میں ہم آخر کہتے ہیں اس پوائنٹ کو جہاں پہ کسی چیز کا اختتام ہو جاتا ہے. تو کیا خدا کا کوئی اختتام ہوگا؟ یعنی چاہے ہزاروں اربوں سال بعد ہو، لیکن کیا ایسا کوئی وقت آئے گا کہ جب خدا بھی نہیں ہوگا؟ اس وقت کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخر ہے، جو خدا کی صفت ہے کہ وہ آخر ہے. کیا عربی زبان میں اس لفظ کے اندر ایسا کچھ ہے؟ نہیں، جس چیز کی صفت آخر آ جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آخر ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے اینڈ پر بھی موجود ہوگی، وہ سب سے اینڈ پر بھی موجود ہوگی. بس آخر کا مطلب یہی ہے. اردو میں بھی یہی ہے، عربی میں بھی یہی ہے. جس چیز کو ہم کہیں یہ آخری چیز ہے تو اس کے فنا کا لازمی مطلب نہیں ہے. بس اس سے پہلے جو ہے وہ خط فنا ہو گیا ہے، لیکن یہ اب ہے بس. جی ٹھیک ہے جی، آخر دعوانا الحمدللہ ہے.